محترمہ سونیا اشر صاحبہ. Good evening everyone in the name of the Lord Jesus Christ. سب سے پہلے شکر گزار ہوں سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی، جنہوں نے آج پھر سے تاریخ کو رقم کر دیا. 11 اگست کا دن میں سمجھتی ہوں کہ شاید ڈھکا چھپا منایا جاتا تھا، لیکن آج ان کی کاوش کی بدولت پہلی بار تاریخ میں یہ دن جو ہے وہ مائنورٹیز کے لیے پنجاب کی اسمبلی لاہور میں منعقد کیا گیا. مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی مائنورٹی منسٹر کو، جن کی کاوش کی وجہ سے آج ہم نے بہت سے ایمبیسڈرز کو جو ہے وہ دیکھا ہے، ہم ان سے مل سکے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. آج کا دن ہم جانتے ہیں کہ بہت ہی خاص دن ہے، خاص کر مسیحوں کے لیے، مائنورٹیز کے لیے، سکھوں کے لیے، ہندوؤں کے لیے. کیونکہ آج کے دن ہمارے ساتھ بہت سے ایسے وعدے کیے گئے تھے جو ہمیں لگتا تھا کہ ان وعدوں کی بدولت جو ہے ہمارے ساتھ بڑا اچھا سلوک ہوگا. اگر ہم قائد اعظم صاحب کی تقریر کو یاد کرتے ہیں تو قائد اعظم محمد علی جناح کا باحیثیت گورنر جنرل 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کو پاکستان کی جمہوری احساس، مساوی شہری حقوق، رواداری اور مذہبی کا منشور کہا جائے تو بے جانا ہوگا. اس تقریر میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ مذہبی اقلیتوں کے ساتھ کوئی امتیازی برتاؤ نہیں کیا جائے گا، جس کے پیش نظر شہباز بھٹی کی تقریر پر 2009 میں اس وقت کے وزیر اعظم نے 11 اگست کو نیشنل مائنورٹی ڈے کا دن منانے کا اعلان کیا تھا. جناب اسپیکر، یہ بات واضح کرنا چاہوں گی کہ یہ دن ہم سب جانتے ہیں کہ اقلیتوں کے حوالے سے ہر سال عوامی اور سرکاری سطح پر منایا جاتا ہے، اور صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان، وزرائے اعلیٰ جو ہے وہ اس پر اپنے پیغامات کو جو ہے وہ جاری کرتے ہیں. لیکن میں آپ کی توجہ اس بات پر دلانا چاہتی ہوں، لیکن سوال یہ ہے، کیا قائد اعظم کے خطاب کے بیان کردہ اصول و اقدار کے لیے اس دن کا منانا کافی ہے؟ کیا مملکت قائد اعظم کی پاکستان کی امنگوں کی ترجمان بن گئی؟ کیا پاکستان میں قائد اعظم کے نصب العین پر عمل کیا جا رہا ہے؟ موجودہ حالات میں ملک کو انتہا پسندی اور بدعنوانی جیسے سنگین مسائل کا سامنا ہے، جن کی قائد اعظم نے 11 اگست کو تقریر میں وارننگ دی تھی کہ آپ جو ہے وہ ہر طرح سے آزاد ہیں، آپ کو جو ہے وہ برابر کے حقوق ہیں، آپ کو جو ہے ہر طرح سے جو ہے برابر کا سلوک کیا جائے گا، آپ کو جو ہے وہ جابز ملیں گی، آپ کو جو ہے وہ ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج پاکستان کے مسیحی نوجوان بے روزگاری کا شکار ہیں، آج پاکستان کے مسیحی نوجوان تعلیم کی کمی کا شکار ہے، آج جسٹس کا شکار ہے. ایک بیٹی جب اپنے ماں باپ کے گھر میں روتی ہوئی آتی ہے، کسی وجہ سے آتی ہے، تو جب تھانے میں جایا جاتا ہے تو مکمل طور پر اس پر انصاف نہیں دیا جاتا. میں التماس کروں گی کہ مسیحوں کے لیے کوئی ایسی ایپ بنائی جائے، کوئی ایسا جو ہے وہ آئیڈیا تجویز دیا جائے، تاکہ ہمارے لیے بھی، ہم بھی کسی ایسی محفل میں، کسی ایسی جگہ پر کوئی ایسا دروازہ کھٹکھٹائے جس پر ہمیں بھی انصاف ملے. کسی بچی کے ساتھ بدکاری ہو جاتی ہے، زناکاری ہو جاتی ہے، ماں باپ تھک جاتے ہیں تھانے کے چکر لگا کر، ہاسپٹلز کے چکر لگا کر کہ میڈیکل چیک اپ ہو، کہ میڈیکل اس کا اچھے سے ہو جائے، لیکن انصاف نہیں ملتا ہے کیونکہ وہاں پر سنی نہیں جاتی ہے، مائنورٹی کر کے اگنور کر دیا جاتا ہے. اگر ہم تعلیمی کوٹے پر بات کرتے ہیں تو اقلیتی بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے مواقع فراہم کرنے کے لیے سال 2018 میں گورنمنٹ آف پنجاب کے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پنجاب مائنورٹیز امپاورمنٹ پیکج کے تحت اقلیتی طلبہ کے لیے پنجاب بھر کے پبلک سیکٹرز اعلیٰ تعلیمی اداروں میں 2% کوٹا جو ہے وہ مختص کیا تھا تعلیم کے لیے. مگر 2023 اور 24 کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 50 سرکاری یونیورسٹیز میں سے صرف 12 یونیورسٹی نے معلومات فراہم کی، جس کے مطابق 484 ٹوٹل نشستوں میں سے
89 नशस्तें पूर्ण हो सकी हैं, जबकि 395 मज़कूरा साल में खाली रहेगी। सवाल ये है कि यूनिवर्सिटीज़ ने 2% कोटा को मौसर तहसील या मुतलका ज़िलों में 2% अक़लियती तालीमी कोटा पर आगाही सेशंस क्यों मुनक्कद नहीं किए? क्यों ये बात नहीं की गई है कि ये तालीमी कोटा जो है वो निकला है तो इसको इम्प्लीमेंट में लेकर आए। मैं अपनी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा की शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने एक अच्छी मैनेजमेंट के साथ, खूबसूरती के साथ चीज़ों को तरतीब में लेकर आ रही हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ वो माइनॉरिटीज़ के साथ मैनेजमेंट को लेकर आ रही हैं। लेकिन मैं इल्तमास करूंगी कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तालीमी दाखिले मुकम्मल होने पर कोटा पर अमल दरामद रिपोर्ट मुरतब करके वेबसाइट जारी करें। मजीद मेडिकल कॉलेजेस और BSN नर्सिंग प्रोग्राम में भी कोटा लागू किया जाए ताकि अक़लियती कोटा एजुकेशन पर जो है वो अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल और इस्तेकाम के लिए कायद के जमहूरियत, वफाक और अक़लियतों के मुझसे मुतल्लिक ख़यालात को अमली जामा पहनाया जाए। कौमी तालीमी पॉलिसी, तालीमी निज़ाम और मजहबी, खासकर मैं ये मिन्नत करूंगी क्योंकि पाकिस्तान का सूबा पंजाब जो है इसमें सबसे बड़ी तादाद जो है माइनॉरिटीज़ में वो मसीहों की आती है। तो मैं ये इल्तमास करूंगी जनाब चेयर आपसे कि इस बात को प्लीज़ मुख्तस कर दीजिए, इसको लिख लीजिए कि हमारे लिए बाइबल का सब्जेक्ट जो है उसको लाजमी बनाया जाए। जिस तरह हम कुरान मुक़द्दस अकीदत में हम इसको पढ़ते हैं, हम अकीदत करते हैं, लेकिन इल्तिजा है कि इस सब्जेक्ट का जो है वो लाजिम किया जाए और हमें भी इसके नंबर जो है वो एक्स्ट्रा दिए जाएं। ये तासुब जो इम्तियाज़ात को ख़त्म किया जाए, क्योंकि इन्हीं तासुबात की बना पर माइनॉरिटीज़ सख्त रवैये सहने पर मजबूर है और बाज़ बेबस भी है। मैं इल्तमास करूंगी कि आज माइनॉरिटीज़ खुद को महफूज महसूस नहीं करती क्योंकि जो वादे माइनॉरिटी के लिए तकरीर पर, कायदे आज़म की तकरीर पर 11 अगस्त 1947 को किए गए थे उन पर अमल नहीं हो रहा। इसलिए मैं इल्तमास करूंगी अपने CM पंजाब से और अपने माइनॉरिटी मिनिस्टर से कि कायदे आज़म की जो तकरीर है 11 अगस्त 1947 की, आईने पाकिस्तान और दरसी निसाब में इसको शामिल किया जाए ताकि हम जो आपको सिर्फ देखते हैं कि हम मसीही पाकिस्तानी आपसे इल्तमास करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। हम बराबर के शहरी हैं, हम बराबर के हकूक रखते हैं। हम आपसे ये मिन्नत करते हैं कि हम वही पाकिस्तानी हैं जो मसीही यहाँ तक पाकिस्तान को लेकर आए और पाकिस्तान मसीहियों की वजह से वजूद में आया, तो हमारी इस कुर्बानी को भूला ना जाए। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जी मोहतरम मौलाना इलियास चनोटी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। जनाब चेयरमैन, ये यकीनी बात है कि 3-4 दिन पहले ऐलान हुआ था कि पीर के दिन असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा, लेकिन ये गैर मामूली जो हैसियत दी गई आज के इजलास को, तो मैं समझता हूँ कि CM साहिबा पंजाब उनकी खुसूसी तवज्जो और दिल लगी की वजह से आज का खुसूसी इजलास बुलाया गया। इस पर मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आज का दिन अक़लियतों के हुकूक़ के हवाले से और उनके नाम से जो है वो मनाया जा रहा है। तो इस सिलसिले में हमारे हर एक ख़तीब ने, स्पीकर ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का कौल पेश किया है कि इस ममलिकत खुदादाद में तमाम बिरादरियाँ उनको बराबर के हुकूक़ दिए जाएंगे। तो इसलिए बड़ा मुतालबा यही है कि वो जो उनका ऐलान था उसके मुताबिक अमल किया जाए। यहाँ आम शहरों में हमारे सफाई के मामलात में हमारी मसीह बिरादरी काम करती है, लेकिन खुसूसन हमारे चिन्योट में वहाँ के जो मुस्लिम शेख बिरादरी है, मुसलमान हैं, वो भी ये ड्यूटी खिदमत सर अंजाम देते हैं। लेकिन अलमिया ये है कि 17 साल हो गए
ابھی تک ڈیلی ویجز پر ہی چل رہے ہیں۔ تو یہاں پہلے بھی مطالبہ ہوا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری صحت صفائی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو ان کی جو ہے نا ملازمتوں کو، ان کے حقوق کو تحفظ دیتے ہوئے ان کو مستقل بنیادوں پر یہ نوکری دی جائے۔ جناب چیئرمین، اسلام نے مسلمان ہوں یا غیر مسلم اقلیتیں ہوں، ان کے حقوق کا سبق پہلے دن سے دیا ہے۔ میں 2 واقعے یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیش گوئی فرمائی کہ ان قریب تم ایک ایسے ملک کو فتح کرو گے جہاں پر کاروبار قیرات سے ہوتا ہے، جو ہمارے ہاں جس کو کیرٹ کہتے ہیں، اور یہ کیرٹ یعنی سونے کا کاروبار اس زمانے میں مصر میں ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہاں تم اس کو فتح کرو گے تو وہاں کے بوڑھے مردوں کو نہیں مارنا، بے شک وہ غیر مسلم ہیں، اس وقت وہاں وہ عیسائی ہوتے تھے، اور اس کے بعد عورتوں کو، معصوم بچوں کو، گرجوں کے اندر جو عبادت گزار ہوں ان کو تکلیف نہیں دینا، حتیٰ کہ جو وہاں کے سایہ دار درخت ہیں ان کو بھی نقصان نہیں پہنچانا۔ بات سوچنے کی یہ ہے، اور آج ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ وہ آپ نے یہ فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے ساتھ میرے 2 رشتے ہیں، 2 رشتوں کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے پورے مصر کے ملک کا احترام کرنے کا حکم دیا۔ پہلا رشتہ آپ نے یہ بتایا کہ میرا وہ ددھیالی علاقہ ہے، یعنی میری ماں دادی جو ہے وہاں کے رہنے والی ہیں، اور وہ کون تھی؟ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ میرا سسرالی رشتہ بھی مصر کے ساتھ ہے، اس لیے کہ آپ کی ایک اہلیہ محترمہ حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا وہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے تھیں، اور وہ مصر سے تعلق رکھتے تھے۔ تو ان 2 رشتوں کی وجہ سے اسلام نے، نبی اسلام نے حکم دیا کہ آپ نے پورے ملک کا احترام کرنا ہے۔ تو اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جب فلسطین بیت المقدس کو فتح کیا گیا سید عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، تو وہاں مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے جو اپنا کردار پیش کیا، تو اس وقت وہاں کی جو مسیحی برادری تھی انہوں نے بلا اعلان کیا کہ ہماری اپنی قوم کی مذہبی جو جماعت تھی، حکومت تھی، اس نے ہمیں اتنے حقوق کا تحفظ نہیں کیا جتنا مسلمانوں کی حکومت نے ہمارا تحفظ کیا ہے۔ تو انہوں نے اس زمانے میں، وہ مسیحی برادری نے صحابہ کرام کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا تھا۔ ہمیں بھی کوشش ہونی یہ چاہیے ہماری کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلاف کے رویوں کو ہم جو ہے وہ کوشش کریں، اور ہر ایک پاکستانی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے سلف صالحین کے طریقے پر چلتے ہوئے ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھے۔ لیکن یہاں ایک بات ہے کہ سب نے بات کی ہے کہ اقلیتیں، ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، تو سب لوگ اس کے ساتھ ہیں، اور گواہ بھی ہیں کہ پاکستان میں جتنی اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ کبھی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا۔ اکا دکا جو واقعہ ہوتا ہے، کوئی ذاتی نالش ہوتی ہے، کوئی ہوتی ہے چپکلش، جس کی وجہ سے پوری قوم کو سزا بھگتنا پڑتی ہے، اور ساری قوم من حیث القوم اس کی مذمت بھی کرتی ہے۔ لیکن جناب چیئرمین، یہ ایک عجیب المیہ ہے کہ ایک ایسی اقلیت جس کو آئین غیر مسلم اقلیت کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان، اور جو 98% پاکستان کی آبادی ہے ان کو غیر مسلم کہتے ہیں۔ تو پھر ان کو غیر مسلم کہہ کر ان سے پھر اپنے لیے وہ مسلمانوں اور غیر مسلموں والے حقوق جو ہے وہ طلب کرتے ہیں، اور وہ ہیں قادیانی، کہ پاکستان کے آئین نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ وہ اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان، اور مرزا غلام قادیانی کو، نبی نہ ماننے والے کو غیر مسلم اور دارہ اسلام سے خارج، کنجریوں کی اولاد، خنزیر اور جنگلوں کے سور اور جہنمی قسم کے القابات بھی دیتے ہیں، اور پھر اپنے لیے حقوق بھی مانگتے ہیں۔
افسوس در افسوس بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پچھلے دنوں کے 24 جولائی کا فیصلہ، جس میں ان کو کہا گیا کہ قادیانی اپنے گھروں میں رہ کر اپنے عبادت خانوں میں اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں، کتابوں کی نشر و اشاعت کر سکتے ہیں۔ بھائی ان کی کتابیں ہیں کیا؟ ان کتابوں میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بھرپور انداز میں توہین کی گئی ہے۔ آپ کی دادیاں اور نانیاں تجویز کر کے ان کو ایسی ایسی ننگی گالیاں ہیں کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی حضرت فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین، ان سب کی توہین کی ہے۔ تو یہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ جناب ان کو اپنے گھروں میں رہ کر اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم ان کو اجازت دے رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں رہ کر ہمارے انبیاء کو، ہمارے خلفائے راشدین کو وہ گالی دیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جیسے چار دیواری کے اندر رہ کر زناکاری کرنا یہ درست نہیں ہے، جیسے چار دیواری کے اندر رہ کر ملک کے خلاف بغاوت کرنے کی منصوبہ بندی نہیں بنائی جا سکتی، جیسے چار دیواری کے اندر رہ کر ناجائز اسلحہ کی فیکٹری نہیں بنائی جا سکتی۔ اگر وہ کام چار دیواری کے اندر جرم ہے تو اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ نبی رحمت کے خلاف جو ہے ایک سازش کی جائے۔ اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ واپس لینا چاہیے اور اس پر بھی یہ کمیٹی بنانی چاہیے کہ آخر یہ کس نے مجبور کیا ہے ان کو ایک طے شدہ معاملہ جس کے لیے 1974 1953 اور 1984 کی تحریکیں چل چکی تھی، فیصلہ جو ہے وہ کر دیا گیا تھا، ان کو پھر جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس لیے میں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ اس موقع پر جناب چیئرمین، یہ اسرائیل جن کے یہ یہود قادیانی بھی دوست ہیں، انہوں نے ایک سازش کی اور اسماعیل عبدالسلام ہانیہ جو حماس کے لیڈر تھے اور 80 لاکھ مسلمانوں کی ترجمانی کر رہے تھے، جو اپنی موجودگی میں اپنے گھر کے 17 افراد کو اپنے سامنے انہوں نے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، ان کو مہمان بنا کر ان کو بھی بے دردی سے وہ شہید کیا گیا۔ ہم اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اہل فلسطین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان، پاکستان کے مسلمان، ان کا دل آپ کے دل کے ساتھ دھڑکتا ہے اور ہم آپ کے لیے جو ہے وہ دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسماعیل ہانی اور دیگر ان کے ساتھ جو شہداء ہیں ان کو کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے، یقیناً شہادت کا وہ درجہ پا گئے۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قومی ہیرو جناب ارشد ندیم صاحب، جنہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا، میں اپنی طرف سے اپنے حلقہ چنیوٹ پی پی 55 میں بلکہ پورے صوبہ کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مبارک پیش کرتا ہوں۔ اگر ہم سارے کے سارے لوگ ایسے ارشد ندیم بن جائیں اور ایک قوم بن جائیں تو کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان کسی سے جو ہے وہ پیچھے رہ جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں جس مقصد کے لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا اس مقصد میں ہمیں کامیاب فرمائے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، تاج تخت ختم نبوت زندہ باد۔ جی محترم امجد علی جوید صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ میں آج مائنارٹی کے دوستوں کے ساتھ سولیڈیریٹی کے لیے 2 بجے سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ میں نے بات کوئی نہیں کرنی، صرف ایک عرض کرنی ہے کہ میں پچھلے 4-5 اجلاسوں سے دیکھ رہا ہوں کہ سارا دن بیٹھنے کے بعد میری باری آخر میں ہی آتی ہے تو مجھے آفیشلی جو ہے آخری مقرر ڈکلیئر کر دیا جائے۔ تو میں چونکہ باتیں بہت ساری کی جانی تھی ایک تاریخی تناظر میں کہ آج جو صرف ساری بات کی گئی، آدھے خالی گلاس کی بات کی گئی، جو آدھا بھرا ہوا تھا اس کی کسی نے بات نہیں کی۔ میں نے اس پہ بات کرنی تھی لیکن احتجاجاً میں آج کوئی بات نہیں کروں گا۔ بائیکاٹ اس لیے نہیں کروں گا کہ اپنے مائنارٹی کے بھائیوں سے میں نے سولیڈیٹی کرنی تھی۔ تو بہت شکریہ جی۔
जी मोहतरम मिनिस्टर साहब, शुक्रिया जनाब चेयर। मैं इंतहाई ममनून हूँ, मशकूर हूँ तमाम ऑनरेबल मेंबरान का जो इस ऑगस्ट हाउस के मेंबर हैं। जनाब स्पीकर आपका, जनाब चेयरमैन आपका, मैं असम्बली सेक्रेटेरिएट का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ासकर जो हमारे ऑनरेबल मेंबरान ने जो आज जितना भी सजेशंस दी, जो आज हिस्टोरिक स्टेप है, जो नेशनल माइनॉरिटी डे पंजाब असम्बली के अंदर आज हमने एक स्पेशल सेशन कॉल किया, और इस सेशन कॉल करने का मकसद यही था कि हम अक्सर बात तो करते हैं, लेकिन ऐसा एक एटमॉस्फेयर, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जाए तमाम ऑनरेबल मेंबरान को, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ की, जिक्र किया कि मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा का विज़न और उनकी स्पीच एक गाइडिंग प्रिंसिपल है फॉर द मौजूदा गवर्नमेंट और मिनिस्टर और मेरी पूरा डिपार्टमेंट और हमारी पूरी कैबिनेट उसी गाइडिंग प्रिंसिपल को लेकर चल रही है कि अक़लियत हमारे सर का ताज है। हमने अक़लियत के लिए काम करना है। हमने अक़लियत के, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ कहा था अपनी ओपनिंग स्पीच में, कि जो उनके कंसर्न्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी हुकूमत बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है, लेकिन स्टिल बहुत काम करने की गुंजाइश है। बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारे चैलेंजेस हमें ऐसे हैं जिनके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ जिस पे बरमला हमें बार बार जो सामने आई है, इस पर मैं आज इस ऑगस्ट हाउस के इस फोरम से ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से इल्तमास करूँगा, गुजारिश करूँगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, जब वो कोर्ट्स में जाती हैं तो कोर्ट्स उनको जब बेल करती है तो बाहर आके हमारे लिए फिर हमें चैलेंज होता है। तो इस वक्त जुडिशल सिस्टम को भी देखने की ज़रूरत होगी, जहाँ पे लकूनास हैं, जहाँ पे लोगों को ज़मानतें दे दी जाती हैं, और वापस आके जिन लोगों ने बहुत बड़े बड़े वो उन केसेस में शामिल होते हैं, जब बाहर आते हैं तो फिर हमारे लिए और मुश्किलात बढ़ जाती हैं। तो मेरी गुजारिश होगी कि इस मामले को देखें। बट जितनी भी आज सजेशंस आई हैं, उन सजेशंस को हम, जो हमारा ओवरऑल एक फ्रेमवर्क बन रहा है मेरे डिपार्टमेंट का, हम ऑलरेडी स्ट्रेटजिक बिजनेस प्लान बना रहे हैं। हमारी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ मुलाकातें हुई हैं, डिफरेंट जो हमारी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, हमारी एकेडेमिया के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, रिलीजियस स्कॉलर्स के साथ, जो हमारे माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बहावलपुर, रहीम यार ख़ान, राजनपुर, डीजी खान अप टू अटक, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, मसीही सब रिलीजियस ग्रुप्स के साथ भी बैठ रहे हैं। हम एकेडेमिया के साथ बैठ रहे हैं, हमारे जो उलमाए इकराम हैं उनके साथ बैठ रहे हैं, और जितने भी हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं फ्रॉम द मेजॉरिटी, उनके साथ मिलके बैठ के हम देख रहे हैं कौन कौन से ऐसे चैलेंज जिन पर हम काम करना है। बट आज जो सजेशंस आई हैं, ये सारी सजेशंस ऑनरेबल मेंबरान की, हम इनको देख रहे हैं, इन रिकमेंडेशंस को देख रहे हैं। इन रिकमेंडेशन को सर्टनली हम उस प्लान का हिस्सा बनाएंगे, और ये पूरा फिर प्लान चीफ मिनिस्टर पंजाब को प्रेजेंट किया जाएगा। उनकी के साथ हम वे फॉरवर्ड इसका निकालेंगे, क्योंकि हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज़ टू सर्व द माइनॉरिटी लिविंग इन पंजाब। हम ये चाहते हैं एक ऐसा पंजाब हो जहाँ पे वाइब्रेंट पंजाब हो, जहाँ पे डाइवर्सिटी हो, जहाँ पे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के लिए लोकल और जितनी भी अपॉर्चुनिटी है सबको अवेलेबल हों। बट उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा कि ये जो आज की रिकमेंडेशंस हैं, उन रिकमेंडेशंस को हम लेके चले। एक बार फिर मैं असम्बली सेक्रेटेरिएट का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और जितने ऑनरेबल मेंबरान ने आज अपनी इनपुट दी, ये बड़ी फ्रूटफुल और मीनिंगफुल डिस्कशन थी, और इंशाल्लाह हम इस पर काम करेंगे। जनाब चेयर आपका, जनाब स्पीकर आपका, और सब जितने यहाँ पे मौजूद सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज के इजलास का वक्त ख़त्म हो गया है, लिहाजा इजलास गैर मुद्दत के लिए मुलतवी किया जाता है।